بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم RSA وائس کے معزز سامعین، ہماری دوسری ویڈیو جس کا عنوان ہے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام، اس سے قبل جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کا عنوان تھا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق۔ تو آئیں آج ہم اپنے دوسرے ٹاپک پیدائش حضرت آدم علیہ السلام پر نظر ڈالتے ہیں۔ تمام اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ دنیا پر اپنا خلیفہ مقرر کریں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ، سفید، سیاہ زمین سے لے کر آئیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بحکم الہی تمام ملائکہ کے درمیان میں رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اقبال حضرت آدم کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو تو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو جائے۔ روح نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم میں سر کی جانب سے داخل ہونا شروع کیا، اس کے بعد دل تک پہنچی، اور جب سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم نے ارادہ کیا اٹھنے کا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ یعنی اے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور اللہ پاک کے حکم سے فرمایا الحمدللہ، اور غیب سے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی یرحمک اللہ۔ اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ جنت سے بنا ہوا جوڑا لایا جو کہ حضرت آدم کو زیبتن کیا گیا، اور انہیں تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا گیا۔ روایت ہے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو خلیفہ مٹی سے بنایا اور تخت پر بٹھا دیا تو یہ ہم سے افضل نہ ہوگا، لیکن وہ معیشت الہی سے واقف نہ تھے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو الہام کے ذریعے کچھ ایسے کلمات سکھائے جن سے فرشتے آشنا نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان کلمات کے بارے میں دریافت کرو، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم خدا فرشتوں سے ان کلمات کے بارے دریافت کیا جو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ پھر فرشتے آدم علیہ السلام کے سوالات کا جواب دینے سے قاصر رہے تو توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پھر فرشتوں نے یک زبان ہو کر فرمایا پاک ہے تو اور نہیں علم ہمیں، مگر جو تو نے سکھایا ہم کو اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کیا تاکہ فرشتے ان کی تعظیم و تکریم بجا لیں۔ فرشتے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے ارد گرد ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے کھڑے تھے، ان کو حکم الہی ہوا کہ سجدہ کرو آدم کو، اور تمام فرشتوں نے حکم بجا لاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کر دیا، اور اس نے اپنے علم پر غرور کرتے ہوئے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں، اس لیے آدم سے میں افضل ہوں، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس نافرمانی کے باعث ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور فرشتوں کی لسٹ سے بھی خارج کر دیا گیا، اور وہ مردود قرار پایا، اور اسی دن سے وہ آدم اور اولاد آدم کا دشمن بن گیا۔ اس کے بعد روایت ہے کہ حضرت آدم جب جنت میں رہتے تو دوسری جنتی مخلوقات کے جوڑوں کو جب دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری ہوئی، اور حکم خداوندی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا جزو ہوں۔ پھر حکم الہی سے دونوں کا عقد عرش پر ہی ہوا۔ اس کے بعد حکم ہوا اے آدم
تم اس جنت میں رہو، تمام پھل اور میوے کھاؤ سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ روایت ہے کہ ایک شجر ایسا تھا جس کے پھل کو کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ جب شیطان کو اس سارے معاملے کا علم ہوا تو وہ سانپ کے روپ میں آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا اور انہیں کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رہو گے، ایک دن بوڑھے ہو کر مر جاؤ گے۔ اگر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو تو شجرہ ممنوعہ کا پھل کھاؤ۔ جب شجرہ ممنوعہ کے بارے میں سنا تو آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ سے ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ پہلے پھل میں کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی طلب کریے گا، نہیں تو ہم تمام عمر جوان رہیں گے اور موت ہم پر غالب نہ ہوگی، پھر تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھائیں گے۔ معزز سامعین، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تمام تر اپڈیٹس کے لیے بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔